بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سے انتقام کے لیے ملک کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے دور میں عوام خوش اور مطمئن تھے۔ بتایا پلیٹ میں رکھ کر 5 ارب ڈالر پیش کیے گئے مگر ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ واضح کر دیا کہ پاکستان کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیگی قائد کا تفصیلی انٹرویو شام 4 بجے نشر ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں خصوصی گفتگو، کئی سوالات اٹھا دیے۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ نواز شریف نے کہا ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، قومی غیرت کو ہمیشہ مقدم جانا۔ مشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیگی قائد نے عمران سرکار کا پوسٹ مارٹم بھی کیا۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں، میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے دل کی باتیں کی جو شام 4 بجے نشر کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز برسوں بعد والد کے ساتھ تھیں۔ سابق وزیر اعظم نے قوم کے سامنے دل کھول دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اسیری میں خود پر بیتے مظالم بتا دیے۔ کہتے ہیں کہ جیل حکام سے منتیں کرتا رہا کہ بیمار بیگم سے بات کرا دیں، لیکن نہیں کرائی گئی۔ والدہ کے انتقال کی خبر مریم نواز کو دی تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ میاں صاحب نے مریم نواز کی بہادری کی تعریف کی۔ ان کے مطابق والدہ جیل میں آ کر کہتی تھیں کہ تمہارے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ شہباز شریف کو ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ والدہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میں نے ان کو منتیں کی، میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کرائی بات۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہو گئی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ کہنے لگا مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے، میں جاؤں گا خود مریم کو اطلاع کروں گا۔ جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا، یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے، مرنا بھی پڑتا ہے۔ مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں تو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا، جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ۔ بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں، پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی۔ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی۔ وہ پنڈی والی جیل ہے، وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں 1 دفعہ جب ملتی تھی مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا، کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے نہیں، پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں۔ شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی۔ پچھلی حکومتوں پر الزام تراشیاں، تاریخی قرضے لیے گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے قرضے واپس کرنے کا۔ پیسہ کدھر سے آئے گا؟ 13,000 سے 27,000 ارب روپیہ پہ آج قرضہ پہنچ گیا۔ قرض لینا پڑے تو تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے۔ حسنی مبارک، صدام حسین، کرنل گدافی، شاہ فران جواب دہ نہیں تھا۔ جمہوریت ہے، بادشاہت میں نہیں ہوتا۔ لیکن عمران خان آپ جواب دہ ہیں۔ شوکت ترین نے تو ریکارڈ توڑ قرضوں کا اعتراف کیا۔ ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا وہ سالوں میں، وہ ٹھیک ہے، اس میں 76% ضرور بڑھا ہے۔ لیکن عمران خان کی میں نہ مانوں کی ضد نے ملک کو ڈبو دیا۔ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، ان کو رلاؤں گا میں۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ پنجاب کابینہ میں اختلافات زور پکڑنے لگے۔ صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ناراض ہو گئے۔ محسن لغاری مالیاتی معاملات میں اپنی بے اختیاری پر نالاں ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس، پہلے انتظامی معاملات پر کچھ اختلافات سامنے آ رہے تھے، لیکن اب یہ معاملات مالی انتظامات تک پہنچ گئے ہیں۔
جی بالکل، اختیارات طلب کرنے کے معاملے کے حوالے سے جو وزیر خزانہ پنجاب ہے محسن لغاری، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سخت ناراض ہو گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فنڈ جاری کرنے کا محسن لغاری نے کہا ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہوتا، مالی امور نمٹانے کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ نے خصوصی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختیارات کے بغیر وزیر خزانہ کا عہدہ پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بالکل بے مقصد ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی ترجیحات میں کیا صرف منڈی بہاؤدین اور گجرات شامل ہیں، کیونکہ اب تک جتنے بھی فنڈ جاری کیے گئے ہیں پرویز الہی کے آنے کے بعد وہ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے یہ جاری کیے گئے ہیں۔ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وہ لاہور آئے تھے، تو محسن لغاری نے اس حوالے سے شکایات بھی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن لغاری نے جو اپنے بے اختیار ہونے کا جو گفتگو ہے وہ کابینہ کے اراکین سے بھی بار بار کر چکے ہیں۔ عباس، اس سے متعلق تفصیل آپ نے بتائی، آپ کا شکریہ۔ تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے۔ اچھا، آپ لوٹوں کو سبق سکھا رہے تھے؟ میرے سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے سبق سکھانا ہے ان ضمیر فروش لوٹوں کو۔ میں اپنی طرف سے چال رہا ہوں۔ مہروں کو دھمکیاں لگا لگا کر کیا خوب بساط بچھائی۔ جو بھی اپنے آپ کو بیچے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ پانچ تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے پانچ۔ اس خرید و فروخت کی سزا تو آپ نے خود سنائی تھی۔ ہم نے نہیں ان کو چھوڑنا، ہم نے ہمارے کارکنوں کو کہیں گے کہ گھروں کے گھراؤ کرو، ان کو بتاؤ کہ تم ضمیر فروش لوگ ہو۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے۔ جی قوم الرٹ ہے، آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کامران ٹیسوری کو سندھ کا نیا گورنر بنا دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کامران ٹیسوری کے تقرر کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے نئے گورنر سندھ کے تقرر کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 ذیلی شق 1 کے تحت دی۔ گورنر سندھ کا عہدہ پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل کے مستعفی ہونے کے بعد سے خالی تھا۔ کہیں اونٹوں کی ریلی نکالی جا رہی ہے تو کہیں جلوس کے شرکا کے لیے آم کا شیک تیار کیا گیا۔ ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں، عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و عقیدت سے منا رہے ہیں۔ ملتان میں اونٹوں کی ریلی نکالی گئی جس میں بچے اور بڑے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ حافظ آباد میں سبز پرچموں کی بہار، مختلف مقامات پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دیدہ زیب ماڈلز بھی رکھے گئے ہیں۔ جہلم میں 61 جلوس اور 50 سے زائد محافل کا انعقاد، جس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شکرگڑھ میں 500 اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ منڈی بہاؤدین میں جلوس کے شرکا کے لیے 150 من شیک تیار کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں طالبات کے لیے کیلی گرافی کا مقابلہ ہوا۔ شرکا نے سیرت النبی کی مناسبت سے فن پارے تخلیق کیے۔ سیالکوٹ میں 5000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ اسٹرابری، پائن ایپل اور چاکلیٹ سے تیار کیک دیکھنے کے لیے علاقہ مکین بڑی تعداد میں آئے۔ اس موقع پر محفل میلاد کا انعقاد بھی کیا گیا۔ آگئے مصطفیٰ آگئے مجتبیٰ رحمت العالمین شمع ہدایت حبیب خدا رسول کبریا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف الوی نے پیغامات میں قوم کو مبارکباد دی۔ انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بھیجے گئے، کہ جب صدیوں سے چھائے جہل کے سائے چھٹ گئے، ایوان کسریٰ لرز اٹھا، فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی، سارے عالم پر رحمت کا نزول ہوا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ آج سارے عالم کی طرح اسلامی جمہوریہ ریاست پاکستان میں بھی ولادت مبارک سرکاری سطح پر انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پیغامات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ انہوں نے مشہور عربی نعت کے 2 اشعار ٹویٹر پر شیئر کیے۔ 12 ربیع الاول کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان عارف الوی نے سیرت طیبہ کے فضائل پر روشنی ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں دیکھتا ہوں تو ایک کیفیت یہ کہ اتنا بڑا نبی، اللہ کی محبوب ترین
शख्सियत और उसके अंदर इनकिसारी बदरजहा इतनी थी जो मैं और आप कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। उनके ऊपर पत्थर मारे गए तो उन्होंने दरगुजर किया। बहुत ही अजीम शख्सियत, मगर हर काम के अंदर हिस्सा लिया, कभी कोई बड़ाई नहीं। और यही तरबियत फिर खुलफाए राशिदीन की हुई। उन्होंने कहा कि हुजूर की मुबारक तालीमात को हर शोबे में मशाले राह बनाना होगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मेरी तरफ से वही हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, समझो यही अल्लाह का हुक्म, यही अल्लाह का मंशा है। वमा अताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आपको और हमें मुखातब करके फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको करने के लिए कहा वो करो, और जिससे रोका है उससे रुको। इतनी बड़ी अथॉरिटी आपको बना दिया कि न आपकी गुफ्तगू, न आपके अमाल मुबारका वो आपके अपने हैं, वो अल्लाह की तरफ से हैं। और फिर जिस तरह वो आपकी रहनुमाई करें उसी तरह आगे चलो। जिस काम के करने को कहे वो करो, जिससे रोक। इस्लामाबाद में जारी बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ज़रई ज़मीनों पर बिल्डोजर नहीं ट्रैक्टर चलेंगे, रूडा के खिलाफ किसान डट गए, सैकड़ों एकड़ अराजी पर हल चला दिए। किसानों का कहना है कि आलू की काश्त का मौसम निकल गया, गंदम हर सूरत काश्त करेंगे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। ज़रई ज़मीनें फसलें उगाएंगी, ट्रैक्टर चलेगा और सुबह शाम चलेगा। रूडा के खिलाफ सरापा एहतजाज, किसानों ने जबरी बंदिशें तोड़ डाली, 300 एकड़ से जायद जमीनों पर हल चला दिए। किसानों का कहना है कि पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मफादात की तकमील शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत की सूरत में भुगतना पड़ सकती है। आलू का सीज़न भी गुजर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों का हो गया है। जो आलू था उसको काश्त करने के बाद किसानों ने गंदम की बुवाई भी करनी थी, और गंदम की बुवाई भी इसकी वजह से मुतासर होगी। तो ये किसानों का नुकसान है और मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। किसान इत्तेहाद की हिम्मत देखकर हर जिम्मेदार ने अपनी अपनी जमीनों पर हल चलाए और नई फसल बीजने की तैयारी शुरू कर दी। कभी भी हम अपना हक किसी को मतलब छीनने नहीं देंगे इतनी आसानी से। अब तक 100 एकड़ के करीब ट्रैक्टर ने बुआई शुरू कर दी है। किसानों ने रूडा एक्ट को काश्तकारी से जुड़े हर फर्द का कत्ल करार देते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद और मंसूबे को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। रूडा की सितम ज़रीफ़ी का शिकार किसानों ने अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए हल चलाकर यह पैगाम दिया है कि बुलडोज़र चलाकर ज़रई ज़मीनें बंजर करने वालों को किसी सूरत ग़िज़ाई किल्लत पैदा नहीं करने देंगे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रूडा मंसूबे के लिए लाहौर में किसानों से ज़मीनें छीनने वाली पंजाब हुकूमत ने सरगोदा में भी अवाम के सरों को छतों से महरूम करना शुरू कर दिया। मयानी के नवाही इलाके में गरीब खानदान को निकालने के लिए ज़िले अफसरान मुतहरिक हो गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड तब्दील कर दिया गया। गरीब खानदान ने बासर अफराद के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पर मुसल्लत इमरान खान की हिमायत याफ्ता हुकूमत पंजाब अवाम को बेघर करने में मसरूफ है। रूडा के बाद सरगोदा में भी गरीबों के मस्कन उजाड़े जाने लगे। ये मोहम्मद ताहिर है जो पिछले 40 साल से भीरा के इलाके मियानी में कायम ईदगाह का इंतजाम संभाले हुए है। ताहिर अपने कुनबे के साथ 4 दिहाइयों से यहाँ कयाम पजीर था। यहीं उसने एक दुकान बना रखी थी जिसके जरिए वो अपने खानदान की किफालत भी करता रहा। हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से और बड़े बड़े अफसरों से जो कि कानून के मुहाफ़िज़ हैं कि बराए मेहरबानी इन ताहिर अब्बास का
اس کا خیال کیا جائے تاکہ اس کے بچے اور اس کی فیملی پریشان نہ ہو۔ محمد خان بھٹی صاحب کو ہیں جو کہ ان مفتی شیب صاحب کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہمارا ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس میں فردوں میں رد و بدل کرائی ہے۔ میں میڈیا کو بھی دکھا رہا ہوں اور میں نے سب کاغذات ان کو پیش کیے ہیں کہ تاکہ ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے، اور یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ طاہر کی زندگی سکھ چین سے بسر ہو رہی تھی کہ اچانک علاقے کے 62 افراد جن کا تعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی سے ہے، انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرا ابراہیم ارباب کو حکم دلوایا کہ طاہر کو خاندان سمیت عیدگاہ سے بے دخل کر دیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کروایا گیا اور پھر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے عیدگاہ سے محمد طاہر کو خاندان سمیت بے دخل کروا دیا گیا۔ ساڑھے نال بے گناہ مختیت 2 سال ہو گئے بے گناہ ظلم کرنا، ساڑھے واسطہ مدد کرو، ایسے بڑا غریب فقیر ہے۔ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے سول جج کی عدالت بھی پہنچے، جس پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر کے دن طلب کر لیا گیا ہے۔ ندیم خان، سما، سرگودھا۔ گلگت بلتستان میں چلاس کے علاقے بونرداس کے گھر کی چھت گر گئی۔ واقعے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کے ذریعے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ چلاس میں مکان کی چھت گرنے سے 9 افراد کے جاں بحق ہونے پر بے حد دکھ ہے۔ ہم متاثرہ خاندان کے غم میں شریک ہیں اور خاندان کے دیگر افراد سے تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر اقوام متحدہ میں قرارداد منظور۔ چین، امریکہ اور روس بھی پاکستان کے لیے ایک موقف پر آ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 141 ممالک کی جانب سے متفقہ طور پر پاکستان میں موسمیاتی تباہی پر قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، جنرل اسمبلی کے صدر اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ نعت خوان حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ آج بہت برکتوں والا دن ہے اور سعادت والا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی اوپر عظیم مہربانی، رحمت اور عنایت کا دن ہے۔ رحمت خداوندی جب جوش میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے بھیجا، آج ہم اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، جن کی تعریف میں قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حاضرین کرام، نبی آخر زمان کی آمد پاک ایک ایسے دور میں ہوئی تھی جو ظلمت، جہالت کی مثال تھا، جہاں تقسیم در تقسیم تھی اور جہاں پر بے گناہوں کا خون بہانا فخر و اعزاز تھا۔ انسانیت غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ خواتین غلاموں کو مال مویشی اور ذاتی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے قابل نفرت رواج رائج تھے اور لوٹ مار باعث ندامت نہ تھی بلکہ بہادری اور
قصہ گوئی کا باعث تھا۔ ان سیاہ تاریک اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آ گیا اور رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سحر بن کر طلوع ہوئے، اور جس نے بدحال معاشرے کو ایک نئی روح پھونکی، نئی زندگی دی۔ آپ نے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام پر فائز ہونے سے پہلے ایک بد اخلاق معاشرے میں جو تعارف پایا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کے قتل کی مکروہ سازش تیار کی تو اس وقت بھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں سونپ کر لوگوں کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ سبحان اللہ۔ آپ مجسمہ اخلاق، شرافت اور حیا تھے، یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور بے کسوں کے والی و سرپرست تھے۔ کسی سوالی کو خالی نہ واپس بھیجنا آپ کی سنت اطہر تھی۔ بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق پاک کے مستحق ٹھہرتے، خون کے پیاسے بھی دعا پاتے اور رحم سے فیض یاب ہوتے۔ آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے جبر، دباؤ، ظلم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، بہتان، الزام اور جھوٹ گھڑا گیا۔ طائف میں سرکار دو عالم کو شدید زخمی کیا گیا۔ رب کائنات کی ذات اقدس جلال میں آئی، لیکن رحمت عالم کی زبان مبارک سے دعا ہی نکلی۔ یہ ہیں ہمارے آقا اور یہ ہیں ان کی سنت اطہر۔ حاضرین محفل، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے شروع ہی سے ایسے اقدامات کیے جن سے آگے چل کے ایک متفقہ دستور کی منظوری کی راہ ہموار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر حکمت عملی سے سب سے نمایاں اور دورس نتائج کے حامل وہ معاہدے تھے جو آپ نے یہود و نصارہ سمیت کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ فرمائے، لیکن آپ کے دو اتحادی معاہدے خاص طور پر نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ ایک میثاق مدینہ اور دوسرا معاہدہ حدیبیہ۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتحاد مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سماجی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ سکالرز کے نزدیک میثاق مدینہ اولین دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی ایک بہترین مثال تھی۔ مذہبی آزادی میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا، انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے جان و مال کی بھرپور حفاظت کی جائے گی اور فتنہ اور فساد کو قوت کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، مدینہ منورہ میں انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے صرف دکھ ہی نہیں بانٹے بلکہ اپنی جائیداد اور مال بھی بانٹا۔ یہ عظیم جذبہ آقا محترم کی قیادت، بے مثال عظیم قیادت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ ریاست مدینہ میں ناداروں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کی سرپرستی کی جاتی، انہیں خوراک مہیا کی جاتی، ان کے مسائل کے حل کے لیے اسباب
مہیا کیے جاتے، رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. یہ تھی فلاحی ریاست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار ہے کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی جستجو شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے کس طرح آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح اسلام جگہ جگہ کونے کونے پھیلا اور لوگوں نے خود اسلام کو بڑی خوشی سے قبول کیا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مگر آج آئیے ریاست مدینہ کے اس آئینے میں آج ہم اپنا جائزہ لیں. کیا ہم جواب دینے اور حقیقت کا سامنا کرنے کی جرات رکھتے ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ کے پاک نام کی توہین کے مترادف نہیں کہ ہمارا عمل تو اس کے تقاضوں کے منافی ہو، لیکن ہماری زبان سے دن رات یہ پاک نام ادا ہوتا رہے؟ علم و تحقیق میں آج ہم کہاں ہیں؟ علم تو ہماری میراث ہے. ریاستی نظم و نسق یعنی گورننس اور معیشت میں ہم کہاں ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے ہم کہاں ہیں؟ کرپشن میں ہم کہاں ہیں؟ عوام کی خدمت کرنے میں ہم کہاں ہیں؟ عدل و انصاف میں ہم کہاں ہیں؟ ایمانداری اور صداقت میں ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے وہ چھپتے ہوئے سوالات جو آج پوری قوم آج مجھ سے اور ہم تمام ساتھیوں سے پوچھ رہی ہے، سوالیہ نشان بن کر ہماری طرف دیکھ رہی ہے. آخر کب تک ہم روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ میں بڑے ادب سے یہ آج یہاں پر ان عظیم علماء کی خدمت میں جن کی جوتیوں میں بیٹھنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال ریاست مدینہ کی، لیکن عام شہری تو دور، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں. کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں. کیا عدل و انصاف کے تقاضے آج وہی ہیں جو ریاست مدینہ میں تھے؟ کیا طاقت اور کمزور واقعی قانون کے نیچے ہیں؟ ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے. کیا ہمارے معاشرے میں عدل کے سامنے سب برابر ہیں؟ بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے، کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ قوم کے اتحاد کو پارا پارا، معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیں اور باتیں ریاست مدینہ کی. آج مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورتائے حیرت میں رہ جاتی ہے. آج 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین تباہی و بربادی کی خاموش تصویر بنے ہوئے ہیں. کیا ہمارا جذبہ اور اثار انصار مدینہ والا ہے؟ آج بھی بعض لوگ سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں آباد کاری سے زیادہ انہیں اپنی سیاست پیاری ہے. وہ وقت بانٹنے کو تیار نہیں، وسائل تقسیم کرنے کو تیار نہیں. میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، کیا یہ ریاست مدینہ میں ممکن تھا؟ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور تھا؟ دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ حاضرین محفل، ریاست مدینہ نے لوگوں کے معاشی بوجھ ختم کیے. یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے
تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا۔ ریاست مدینہ میری نظر میں تبھی بن سکتی ہے جب ہم سیرت طیبہ اور اصحاب پاک کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ دستور سے ہٹتے ہوئے اسے گمراہ کن نظریات، انتشار اور فساد سے بچانا ہوگا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سبق پر واپس آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت اور پاکستان کی شکل میں ایک نادر موقع عطا فرمایا ہے۔ اسے ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی میں وہ فلاحی نظام تشکیل دیں جو ریاست مدینہ کے ثمرات انسانیت میں تقسیم کرے۔ عدالتی نظام، گورننس کو ٹھیک کریں، عوام کے لیے معاشی آسودگی لے کے آئیں اور قومی وسائل کی تقسیم صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر کی جائے۔ لوگوں کو سستا اور مفت علاج اور تعلیم کے ذرائع مہیا کریں۔ بیوہ اور یتیم کا حق ان کو ہر صورت دلوائیں۔ ایک دوسرے کا احترام کریں، سلیقے اور ادب سے مکالمہ کریں جیسا آقا کریم نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، جہاں شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ انہیں ہم کیا جواب دیں گے اور ان کو ہم کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوال ہے جو آج اس شاندار اور بابرکت محفل میں ہمیں سب اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ محسن انسانیت اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، سما کے ساتھ رہیے۔